جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو نہیں دہرانے کی کوشش کریں گے۔ سیمانچل کے اسمبلی حلقے جات میں 80 ہزار ووٹ حاصل کرنا، 50 ہزار ووٹ مجلس کو ملنا، وہ کیا کہتا ہے؟ جو گونگے اندھے اور بہرے ہیں سیاسی طور پر، میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ ایک عوام کے ایک انقلاب کا آغاز ہے۔ اگر تم اس انقلاب کا ساتھ نہ بھی دو تب بھی یہ انقلاب کامیابی کے منزلوں کو چھو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب سیمانچل کی عوام جاگ چکی ہے۔ ایک اور جو پتنگ چھاپ پر پڑا ہے وہ اس لیے پڑا ہے کیونکہ ان کو بھروسہ ہے۔ ایک بات تجربہ کار اور ہمارے توصیف عالم صاحب انشاءاللہ تعالی اس کو پورا کرائیں گے۔ بڑی محنتیں آپ تمام نے کی، بہت جستجو آپ نے کی، پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم جس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ سیمانچل اور بہار میں غریب اور مظلوم عوام سے بہادر گنج کی غیور عوام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا شکر گزار ہوں۔ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی قربانی اور آپ کے ووٹ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ بہادر گنج سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے بعد جناب توصیف عالم صاحب جو باصلاحیت بھی ہے، تجربہ کار ودھائک بھی ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو بہادر گنج میں ندی کٹاؤ کا کام، یہاں پر ڈگری کالج کی بلڈنگ کو بنانے کا کام، یہاں پر روڈ اور خاص طور سے تیرا گھاٹ کے پاس جو روڈ ہے، یہ ایسے بہت سے کام ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ توصیف عالم صاحب ان تمام چیزوں کو اپنی نمائندگی کے ذریعے مکمل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں اور میری عینی خواہش بھی ہے اور دعا وہ بھی ہو کہ ہماری یہ پانچوں رکن اسمبلی صرف اپنی ویدھان سبھا کے مسائل کو نہیں اٹھائیں گے، بلکہ وہ سیمانچل کے انصاف کی آواز کو بھی بہار کی ویدھان سبھا میں بلند کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری لڑائی جو سیمانچل کے انصاف کی ہے، یہ ہمارے پانچوں ودھائک اور رکن اسمبلی سیمانچل کے انصاف کو دلا کر پوری کوشش کریں گے۔ یہاں پر بہت سے مسائل ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کی یہ تمام 5 لوگ جب جائیں گے تو بہار کی ویدھان سبھا میں سیمانچل کی آواز اٹھے گی نہیں بلکہ گونجے گی، اور اتنی اونچائی سے گونجے گی کہ سیمانچل کی جنتا کے کانوں تک بھی پہنچے گی۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے فیاض صاحب کا، توصیف عالم صاحب کے بڑے بھائی کا، کہ انہوں نے بڑی محنت جستجو کی۔ یہاں پر بھی بہادر گنج میں، ٹھاکر گنج میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں تمام بہادر گنج کے مجلس کے تمام اراکین کا، صدر و معتمدین کا، محبان مجلس کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے معصوم بھائی بھی ہیں، ان تمام کا جس کا میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ میری آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بتایا گیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو دلی میں ہے، ٹیلر ہیں، اور وہ کوچا دامن کی ویدھان سبھا میں اپنی دکان کو چھوڑ کر، اپنا کام کو چھوڑ کر، جن کا نام ہے ظفر عالم صاحب، جو گھاچپارا پنچایت میں ہے، وہ ایک ٹیلر کا کام کرتے ہیں اور کام چھوڑ کر آئے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کو بخار بھی تھا اور لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ آرام کر لو، تو ظفر نے کہا کہ بھائی میں جو تکالیف سے گزرا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری اولاد وہ تکالیف سے گزرے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو جن کو میں نے جانتا بھی نہیں ہوں، جن سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی اس قربانی کو سلام کرتا ہوں۔
यकीनन ये हमारी इज्तिमाई मेहनत थी, जस्तजू थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको कामयाबी से हमकिनार किया। और याद रखिए, कोई भी जमात इनफरादियत पर कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि सीमांचल और बिहार में गरीब और मजलूम अवाम से, मुसलमानों से इंसाफ होना चाहिए, तो इसमें इज्तिमाइयत को पैदा करना बहुत ज़रूरी है और सबकी जिम्मेदारी है। अख्तरुल ईमान साहब सदर भी हैं, अख्तरुल ईमान साहब विधायक भी हैं, तो अख्तरुल ईमान साहब की जिम्मेदारी ये है कि तमाम जिम्मेदारों को साथ लेकर चलें और तमाम जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अमीर के ताबे रहकर आप जमात की को कामयाबी से हमकिनार कराएं। और मजलिस की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हम मुत्तहिद रहें। और मजलिस का ये ख्वाब ये है कि सीमांचल में इंसाफ हो, सीमांचल में बहार हो, सीमांचल की आवाम के जनतों पर इत्मीनान और सुकून नजर आए, यहाँ के मासूम बच्चों को स्कूल मिले, यहाँ पर सैलाब अगर आए तो 100 एकड़ की ज़मीन ना कटे। ये सब हमारी कोशिश अगर होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमको कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेगा। मैं आखिर में ये बात कहना ज़रूर समझता हूँ कि बहुत से लोग इस बात का इनको तकलीफ़ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दीन का सहारा लेता है। मैं लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जलाली बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। मैं अपने दीन को हरगिज छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अपने ईमान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम अगर ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारी ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। मुझे फ़ख्र है अपने दीन पर और सबसे बड़ा फ़ख्र मुझे इस बात का है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम तमाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये जो लोग बकवास लिखते हैं, बकवास कहते हैं, तुमको तुम्हारी सोच मुबारक। और याद रखिए कि भारत का संविधान हिंदुस्तान की दफ़ा 25 के तहत, 26 के तहत, 29 के तहत हर भारत के नागरिक को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने अपने मज़हब पर चलें और उस मज़हब का प्रचार करें, उस मज़हब के मानने वालों के मान सम्मान के लिए काम करें, उनको इंसाफ दिलाएं। और ये भारत का संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उनको भी इज्जत से नवाजता है जो किसी भगवान को नहीं मानते। मगर याद रखो तुम्हारे उसूल तुमको मुबारक। मैं तुम्हारे उसूल को ना तुम्हारी राह को देखना पसंद करता हूँ। जो रास्ता हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, इंशाअल्लाह ताला उसी रास्ते पर चलेंगे, इंसाफ हासिल करेंगे। और मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ज़रूर सीमांचल में इंसाफ होगा। और जो लोग आज मजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वाकिफ नहीं है जो लोग सफ़र के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। अरे जाग जाओ, आ जाओ मजलिस में, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम और धोखा नहीं दे सकते। सीमांचल में मजलिस के 5 अराकीन असम्बली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असम्बली हल्क़े-जात में 80-80 हज़ार वोट हासिल करना, 50,000 वोट मजलिस को मिलना, वो क्या कहता है? जो गूंगे अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूँ ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की अवाम जाग चुकी है। एक एक और जो पतंग छाप पर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भरोसा है, एतमाद है और वो जानते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये कभी आपके मफाद पर समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। तो खैर अगर वो आए ना आए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कारवान को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि हमारे 5 विधायक, 5 MLA बिहार की असेंबली में इंशाअल्लाह ताला अपने अपने विधानसभा के साथ साथ गरीब और मजलूम आवाम की आवाज़ को उठाएंगे और हम
میں آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ 3 مہینے اور 6 مہینے کے درمیان میں میں یہاں پر آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں ضرور یہاں پر آؤں گا, ملاقات کرتے رہوں گا. ہمارے ایم ایل ایز کو اراکین اسمبلی سے ملاقات بھی ہوگی, ان سے بھی پوچھوں گا. اور جیسا کہ میں نے کل یہ کہا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو رکن اسمبلی ہیں وہ کم سے کم ہفتے میں 2 دن اپنی اپنی ودھان سبھا میں یہاں کی جنتا سے ملاقات کرنے کا انتظام کریں, ان سے ملاقات کریں, ان سے بات کریں اور سنیں ان کی تکلیف کیا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی کام لے کر آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا کام ہو جائے گا, مگر کم سے کم اس غریب کو اس بات کا اطمینان تو ہوگا کہ میں آیا تھا جس شخص سے ملاقات کرنے, جس کو میں نے اپنا ووٹ دیا, میں نے اپنا غم اپنی تکلیف اس کو سنا دیا. تو کم سے کم اتنا اطمینان تو ہم کو اس کو ملے گا کہ میں جس کو سمجھتا تھا, جس کو چاہتا تھا, میں اس سے ملاقات کر کے آیا ہوں. اگر ہم کوشش کریں گے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کام کرانے والا ہے. اور میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی لوگ, میڈیا کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہے, پچھلے بار آپ کے 4 ودھائک چلے گئے تھے. میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ اب کی بار جو 5 دوبارہ ہمارے ودھائک اسی ودھان سبھا سے, اسی کانسٹیٹوئنسی سے, حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں. جنتا نے ساری دنیا کو جواب دے دیا کہ ہم نے پتنگ چھاپ توڑ دیا تھا, انفرادیت فروغ نہیں دیا تھا. تو یہ پتنگ چھاپ آپ کی پارٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. ہماری جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو نہیں دہرانے کی کوشش کریں گے. تو آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ نے ایک اتحاد کا بہترین ثبوت دیا. یقیناً اس سرزمین پر بسنے والے سرجا پوری بھی ہیں, ہمارے شیرشاہ وادی بھی ہیں, کلہیا بھی ہیں, شیخ ہیں, انصاری ہیں, نائی ہیں, دلت سماج کے لوگ ہیں, ہمارے ہندو بھائی ہیں, سب ہیں. میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اب چناؤ ہو چکا ہے, اب سیاست مت کریے. آئیے ہم بہادر گنج کو اور سیمانچل کو ایک مثالی علاقہ بنائے, نہ صرف بہار کا بلکہ پورے ہندوستان کا. آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آج آپ یہاں پر آئے. اور جتنے مجلس کے ذمہ دار ہیں جس کا میں نام نہیں لے سکا, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی جاری رہے گی. اور یہ تمام جو کام رکے ہوئے ہیں, مجھے یقین ہے کہ ایک بات تجربے کار اور ہمارے توصیف عالم صاحب انشاءاللہ تعالی اس کو پورا کرائیں گے. بڑی محنتیں آپ تمام نے کی, بہت جستجو آپ نے کی. میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کر سکوں. ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دین اور دنیا میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کر دے. اور اللہ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ جو بھروسہ آپ ہم پر قائم کیے ہم اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.